वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। तो आज हम मिलने जा रहे हैं डॉक्टर समाविया से, हु इज़ अ क्लिनिकल एस्थेटिक फिजिशियन। और आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के बारे में। गर्मियाँ आती हैं तो जिन लोगों को नहीं भी एक्नी हो रही होती, उनको भी छोटे छोटे कोई पिंपल्स या ब्रेकआउट्स का मसला जो है वो होना शुरू हो जाता है। सो आज हम एक्नी के बारे में तफसील से बात करेंगे और जानेंगे कि इसकी वजूहात क्या है और इसका इलाज क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? हेलो फरा, आई एम गुड। तो डॉक्टर समाविया, एक तो माशाल्लाह आपका हेयर कट बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। सो आई थिंक गर्मियाँ आते ही हम सब लोग जो है एक काम ये भी करते हैं, हमें अपनी बाल जो है उनसे भी उलझन होना शुरू हो जाती है एंड वी वांट टू चॉप इट ऑफ, है ना। दूसरा जो बड़ा मसला है वो है एक्नी ब्रेकआउट्स का। क्या ये कुछ इसका ताल्लुक मौसम से है, गर्मी से है, कि इन दिनों में ज़्यादा ये मसला आता है? इट्स जेनेटिक्स अगेन। हम लोग हमेशा एक बात करते हैं उसे, अगेन इट्स जेनेटिक्स। अगर पेरेंट्स में किसी एक को भी हो तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके एक या दो बच्चों को एक्नी होती है। तो पेरेंट्स को देखना चाहिए 13-14 जैसे वो हार्मोनल इश्यूज आते हैं बच्चों को तो एक्नी ब्रेकआउट स्टार्ट हो जाते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। लेकिन पेरेंट्स कहते हैं हाँ हमें भी एक्नी थी तो इनको भी है तो हम मुल्तानी मिट्टी लगा देंगे। दे डोंट अंडरस्टैंड कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो ऑब्वियसली इसका मौसम से ताल्लुक, इफ़ यू हैव ऑयली स्किन तो आपकी एग्रीवेट कर जाती है और विंटर्स में काम डाउन हो जाती है। सही, इसका मतलब है कि ये एक असल में मौरूसी मसला है। अगर वालदैन में से किसी को, या सिर्फ वालदैन या फुफ्फो मामू, ये भी रिश्ते मैटर करेंगे कि उनमें से किसी को है तो आपको भी ज़रूरी है कि एक्नी निकलेगी, यानी दाने निकलेंगे, मुहासे जिन्हें कहते हैं। अगर पेरेंट्स को है तो 50% चांसेस तो हैं। अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जिस तरह आपने कहा उनमें है तो फिर भी पॉसिबिलिटी होती है, बिकॉज दे आर द जीन्स जो होते हैं वो लिंक्ड होते हैं, लेकिन नॉट एज मच जिस तरह हम सोच रहे होते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स को है तो सर्टनली आपको होती है फिर। ठीक है, अच्छा, अब इस मसले को फिर क्या किया जाए, और क्या ये एक्नी जो है जो बच्चों में निकलना शुरू होती है, जिसे कहते हैं तो मतलब जवानी के दाने भी कहा जाता है ना बहुत सारी जगहों पर, यस इट इज़ कॉल्ड लाइक दैट, कि ये जब आप जवान होने लगते हैं, प्यूबर्टी आ रही है, तो उसका मतलब है दाने निकलेंगे। टेक इट नॉर्मली, दिस इज़ पार्ट ऑफ बीइंग ग्रोइंग अप। तो आप समझती हैं कि ये जवानी के दाने हैं और इसको नज़रअंदाज करना चाहिए टीनेजर्स में? बिल्कुल ठीक टर्म है, बिकॉज इसको ये इट इज़ रिलेटेड विद हार्मोन्स। लड़कियों को 13-14 में और लड़कों को 15-16 में निकलती है। फिर फरा आप ये नोट करें, ये कहा जाता है कि ये फीमेल की वो है बीमारी है और मेल में इसको एज सच वो नहीं करते, ट्रीट ही नहीं करते पेरेंट्स। ज़्यादातर फीमेल बच्चियों को लेके आ रही होती हैं, बहुत कम। अभी भी इसके बारे में जितनी बात करें पेरेंट्स को नहीं पता चलता। तो जैसे ही आपको, अगर आपकी स्किन एक्नी प्रोन है तो आपके बच्चों में होगी। जैसे आपका बच्चा कंप्लेन करता है आपको नज़र रखनी चाहिए ताकि हम मेडिसिन प्रॉपर स्टार्ट करें। लड़के आके लेटर ऑन उनमें स्कारिंग जिस तरह से बहुत होती है। येस्टरडे अब मैंने एक 35 इयर्स ओल्ड पेशेंट की एक्नी स्कारिंग ठीक कर रही हूँ, और इसका आपको पता है खुद भी के चांसेस कितनी ट्रीटमेंट, इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड इट टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर कि इसको प्रॉपरली हम मिनिमाइज करें। हाँ जी, हम ख़त्म नहीं कर सकते फिर भी सर्जिकली देयर इज़ पॉसिबिलिटी। काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने, हमारे क्रिकेटर्स ने की हुई है अपनी। बिल्कुल। हाँ, तो अब मुझे एक ज़माने में जब हम मेकअप में इसके बारे में भी बात करते हैं, बल्कि आई डोंट नो इट वाज मेकअप और क्या, लेकिन 30s में ही, स्टार्ट ऑफ 30s, जब मैं ये शो ही कर रही थी तो मुझे एक्नी ब्रेकआउट होना शुरू हो गया ना, और बहुत बड़े बड़े जैसे एक्नी, नोड्यूलोसिस्टिक जिसे आप एक्नी कहते हैं, वो था। तो अब मुझे लग रहा था कि, और इट वाज डेफिनेटली बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट्स, द मेकअप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स विच आई वाज यूजिंग, लेकिन डेफिनेटली कुछ हार्मोन्स का भी ये होगा ऊपर नीचे। कटिंग एवरीथिंग शॉर्ट के मुझे उसके लिए वो एग्रेसिव रॉ ऑक्यूटिन जिसे आप कहते हैं, आई डोंट नो इस तरह का कोई नाम है मेडिसिन का, सो मुझे उस सारी थेरेपी में से गुजरना पड़ा, एंड देन लेज़र ट्रीटमेंट्स, ताकि उसके जो खड्डे या उसके जो भी निशान मार्क्स हैं उसको आप रिपेयर करें। सो मैं आई वाज ट्रॉमेटाइज, क्योंकि समझ ही नहीं आ रही थी कि आप क्या करें, कितना कि आप मेकअप लगा लें कि वो छुप जाए। और फिर आपने सही कहा कि उसका जो एक ट्रॉमा है, एक तो एक दाना आपको बना हुआ है, और उसका जो एक आपका अंदर उसका जो एक आप सेल्फ इमेज का मसला हो रहा है। सो ये भी तो एक हो जाता है कि सिर्फ टीनेजर्स नहीं, मिड एज में भी आके तकरीबन ये मसला होना शुरू हो जाता है समटाइम्स। जो आपको एक्नी थी दैट इज़ कॉल्ड पोमेड एक्नी। पोमेड एक्नी इज़ सेकेंडरी टू प्रोडक्ट्स ऑलवेज। प्रोडक्ट्स छोड़ते हैं तो या बदलते हैं तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन जिस तरह नोड्यूलोसिस्टिक आपने कहा, एंड देन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट,
ہم جب یو کے میں تھے تو ہمارے ہر ٹاپک کے ساتھ سائیکولوجیکل امپیکٹ مسٹ پڑھاتے تھے. اف یو فیلڈ سائیکولوجیکل امپیکٹ دس مینس یو فیلڈ دا ایگزام. اس میں سب سے زیادہ بچوں کا کانفیڈینس ختم ہو جاتا ہے. ہم لڑکیوں پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں, لڑکیاں کنسیل کرتی ہیں میک اپ کے تھرو, دے کین ڈو ملٹیپل. ہاں, اور پیرنٹس بھی لڑکی پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو تو کچھ نہیں ہو رہا. لڑکوں کو سائیکولوجیکلی اس لیول تک ہوتا ہے کہ وہ اسکول جانا چھوڑ دیتے ہیں, ان کا کانفیڈینس ختم ہو جاتا ہے, اور وہ کچھ اس طرح سے کیپ پہننا اسٹارٹ کر دیتے ہیں یا بال لمبے کر کے. سائیکولوجیکلی آپ کو ڈیٹوریٹ کر دیتی ہے اسکن کی جتنی بھی ڈیزیزز ہوتی ہیں. لیکن کیونکہ مینلی ہمارا اسکن فیس کے اوپر ہماری ایکنی ہوتی ہے, باڈی پہ بہت کم ہوتی ہے, تو فیس ہم لوگوں کا از لائک فرسٹ لوگ فیس ہی دیکھتے ہیں. تو بچوں کا اسٹڈیز میں فیلئر ریٹ بیکاز آف یور اسکن ایشوز از ویری ہائی, جو کہ ہمارے پیرنٹس یا ہمارے ملک میں اس چیز کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں. ابھی تو بچے فلٹر لگا لیتے ہیں, لیکن وہ چیز پھر بھی نہیں ہے. اچھا, جیسے کانفیڈنس کہہ لیں یا عزت نفس کہہ لیں, حالانکہ یہ دونوں تھوڑی سی فرق چیزیں لیکن ملتی جلتی ہیں. یہ دونوں بہت افیکٹ ہوتی ہیں کہ آپ کو لوگ آپ کے بارے میں کچھ باتیں کر رہے ہیں, یا آپ کو ذرا حقارت کی, یا آپ کو ٹونٹ کر رہے ہیں, یا آپ کو اتنا اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں, آپ کے عزت نفس متاثر ہوتی ہے. اسکول میں بولینگ بہت زیادہ ہے. بچوں کو بائی نیم لائک اس طرح جو آپ کو اسکن ایشوز ہوتے ہیں کچھ اس طرح کے, تو آپ کو یا جس طرح موٹے بچوں کو بلی کر کے آپ ان کے نام رکھتے ہیں, اور وہ نام پوری زندگی آپ کے ساتھ جوڑ جاتے ہیں, پوری زندگی. کانفیڈنس یہاں سے ختم ہو جاتا ہے. بچے اپنے آپ کو روم میں رکھنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اور دیکھیں, جب آپ کو کنٹینیوسلی بولینگ ہو رہی ہو, جو کہ اسکولس میں منع ہے, لیکن کس اسکول میں منع ہے؟ آپ گھر سے جب باہر نکلتے ہیں, اسٹریٹس میں کھیلتے ہیں فرینڈس کے ساتھ, تب تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس طریقے سے آپ کی جو سیلف رسپیکٹ, جس طرح آپ نے بات کی, آپ خود کو اس لیول پہ اپنا امیج خود بنا ہی نہیں سکتے. یو لیٹ پیپل ڈو وٹ say what they want to, اور وہ آپ لیتے رہتے ہیں. اور بچے بعض اوقات پھر اس کو غلط طرح سے نکالتے ہیں, ڈرگز میں یا بہت ساری ایسی چیزوں میں, بیکاز وہ اندر سے زخمی ہوتے ہیں یا اندر سے برا فیل کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کو کور اپ کرنے کے لیے یا اس کو اوور کم کرنے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تھوڑا سا ہائی جو ہے یہ ان کو بوسٹ دے دیتا ہے, اور وہ اس بوسٹ کو انجوائے کرتے ہیں, وچ از رانگ. اچھا, اب کمنگ بیک ٹو دا ٹریٹمنٹ آپشنس, کہ جو بچے اس مسئلے کا شکار ہیں ان کے والدین کو کیا ریکمینڈ کریں گی پھر آپ کے, انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اف آئی پٹ مائی پرسنل ایگزامپل, آئی ہیو اے نارمل اسکن. میرے ہسبینڈ کی اسکن جو ہے دیٹ از آئلی. اب دونوں بچوں میں آئی ہیو ٹوئنس, تو بیٹے کی نارمل اسکن ہے, بیٹی کی آئلی. تو ابھی سے ہی اس کو ہم لوگوں نے اس طرح کے پروڈکٹس پہ میں نے رکھ دیا ٹاپیکل, جس طرح مائلڈ فیس واش ہو گیا, اس کو تھوڑی سی کلینزنگ سکھا دی, ہاؤ سن بلاک کیسے یوز کرنا ہے. سو اٹس, یا اس کو ایک اسپاٹ نکلتا ہے تو ہم نے جل دی ہوئی ہے کہ اس کو کرنا ہے, تو شی ول نیور ہیو سیکنڈری ایشوز بیکاز آف پراپر کیئر ایٹ ہوم. تو ٹاپیکل ٹریٹمنٹ آپ آرام سے 15-16 سال تک دے سکتے ہیں, دوائیاں وغیرہ جو ہم لگاتے ہیں, ناٹ فرام دا ای سلیبس. اگین ہم بولیں گے جو وہ بولتے ہیں دیٹ از فار اوور 20, دے آر کیمیکلز, وہ بچوں کو نہیں اگر وہ آرڈر بھی کرتے ہیں تو ریسیو نہ کریں. سیکنڈ آ جاتی ہے اورل میڈیکیشنز. اورل میڈیکیشنز میں ہمارے پاس ملٹیپل آپشنز ہیں. اگین جس طرح اینٹی بایوٹکس ہم وداؤٹ ٹیسٹ دیتے ہیں, جس آپ نے روکیٹین کا بولا, وہ وداؤٹ ٹیسٹ ہم کبھی بھی نہیں دیتے. اٹ کین افیکٹ یور لیور, کڈنی اینڈ تھنگس, اینڈ فرٹیلیٹی ایج میں اٹ کین افیکٹ یور پریگنینسی اینڈ وغیرہ وغیرہ. سو یو ہیو ٹو میک شیور 2 years بیفور اینڈ آفٹر, اینڈ یہ ڈاکٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کس طرح سے آپ نے میل فیمیل دونوں میں دینی ہے. دین پھر پروسیجرز آ جاتے ہیں. اب سوری, یا تو انٹرپٹ یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جب میں نے روکیٹین لی نا تو میرے ہونٹ اٹ کاز اے لاٹ آف ڈرائینس. یہ ایکچولی ڈرائز اپ یور ہول باڈی. تو میرے ہونٹ بھی اتنے ڈرائی کر کے سویل کر گئے تھے کہ مجھے لوگ کہنا شروع ہو گئے تھے, آپ نے ہونٹوں میں کچھ کروایا ہے, آپ نے کوئی لپ ٹریٹمنٹ لیا ہے؟ تو آئی سے نہیں, لیکن مجھے مانتا کوئی نہیں تھا, یقین کوئی نہیں کرتا تھا. سو یہ بہت سارے اس کے سائڈ ایفیکٹس پھر آتے ہیں جو کہ ایک لانگر پیریڈ 6-7 مہینے تو آپ کو you have to be with it, ہے نا. اینڈ دا گڈ تھنگ از کہ یہ اسکول گوئنگ بچوں کو نہیں دیا جاتا, بیکاز اس کی وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے, بچے اسکول نہیں فوکس نہیں کر سکتے. تو جب بھی ہم لوگ انگلینڈ میں یہ بولتے تھے کہ یو ہیو ٹو ٹیک دس میڈیسن, تو اتنی اٹ واز ایوری 3 months وزٹ, اینڈ کبھی کم کرنا کبھی اس طرح. اٹس اے لانگ ٹریٹمنٹ, اور اس چیز کو تو کوئی دیکھتے ہی نہیں ہے. جس طرح آپ نے کہا ڈرائی لپس, میں جب بھی یہاں پہ پیشنٹ کو دیتی ہوں ساتھ ہمیشہ کہتی ہوں کہ یوز لپ بام اور سم تھنگ, اور موڈ آپ کا تھوڑا ڈاؤن ہوگا,
اٹس نارمل. لیکن اگر ہم اس کو پراپر اس میں اسٹرینتھ میں دیں, منیمل اسٹرینتھ میں, اس کے ساتھ ایڈیشنل میڈیسن وتھ ٹریٹمنٹ لائک نان انویسو ٹریٹمنٹ دیں, آپ کو اس 20-40 ملی گرام پہ جانا ہی نہیں پڑتا جس میں آپ کے چیپ لپس ہو جاتے ہیں یا آپ کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, اب آپ بتا رہی تھی ٹریٹمنٹ آپشنز میں کہ بچوں کو مطلب ہے کہ کیسے لے کر چلنا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ پیرنٹس انہیں وزٹ کروائیں, ضرور ڈاکٹر کو دکھائیں. دین پھر دیکھیں جس طرح ٹاپیکل میں نے گھر میں اسٹارٹ کی ہوئی ہے, اگر کہ اٹس ناٹ ان کنٹرول تو ہم اس پہ چلے جائیں گے اورل اینٹی بایوٹک پہ یا اورل میڈیسنس پہ. اب لکلی بیکاز آف دا ایڈوانسمنٹ ان استھیٹکس تو ہم اورل میڈیکیشنس کو کم کر کے وی کین انٹروڈیوس استھیٹک ٹریٹمنٹس جن کے ریزلٹس آر مچ بیٹر. آپ کو کمپلیکیشنز کم ہوتی ہیں. اینڈ سیکنڈری جس طرح ایکنی اسکن میں سب سے بڑا ایشو کیا ہوتا ہے, پورس, آئلی اسکن, ہاؤ ٹو میک اٹ ڈرائی وداؤٹ کمپلیکیشن, یہ ٹارگیٹ ہونا چاہیے. دین آفٹر 20s آپ کے پاس واسٹ آپشنز ہوتی ہیں. سم ٹائمز ایز اے ڈاکٹر وی ہیو ٹو ٹیک ڈیسیجن کہ بیفور 17 یا ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں ٹریٹمنٹ. تو اوبیسلی وی ہیو ٹو ڈیسائڈ اینڈ میک اے ڈیسیجن آن دا گراؤنڈ کہ اس بچے کا ہم کیوں کر رہے ہیں. پیشنٹ ریفیوز کر دے, آئی ڈونٹ وانٹ اورل میڈیسن, ناٹ ٹاپیکل, تو دین وی ہیو ٹو گو ود سم تھنگ ایلس. ٹھیک ہے, تو اس طرح لیکن جتنا ارلی اس کو ایڈریس کیا جائے گا اتنا جلدی یہ ختم ہو جائے گا. آج کل میڈیکل اسٹورز پہ بہت ساری ایسی چھوٹے چھوٹے اسٹرپس چیزیں بھی ملتی ہیں کہ اگر آپ کو ایکنی نکلا, بریک آؤٹ ہوا ہے, تو آپ وہ اسٹک کر لیتے ہیں اس کے اوپر اینڈ اٹ ڈرائز اٹ آؤٹ. ہم چونکہ ڈرامہ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ جو ینگسٹرز جو ہیرو ہیروئن ہوتے ہیں یوزلی دے آر ینگ ایڈلٹس, تو وہ پھر ان کو اکثر یہ پرابلم ہو رہا ہوتا ہے, تو انہوں نے وہ لگا کر اس کے اوپر سے بھی وہ میک اپ کر لیتے ہیں, تو اٹس ناٹ ویزیبل. سو ڈو یو ریکمینڈ اس طرح کی چیزیں بھی انٹروڈیوس بچوں کے ساتھ ہونی چاہیے اور انہیں اس کو یوز کرنا چاہیے اف نیڈیڈ؟ وہ جو آپ پیچز کا بول رہی ہیں گول گول سے چھوٹے, وہ میرے گھر میں بھی پائے جاتے ہیں ہر وقت. یہ مینٹلی ان کو خوش کرنے کے لیے کہ ایکنی چلی گئی ہے, اور اوبیسلی جب آپ وہ پیچ لگا کے اوپر میک اپ کرتے ہیں تو آپ کی ایکنی فلیئر نہیں ہوتی. ایکنی کا ایک اپنا لائف ہوتی ہے, وہ اسی ٹائم پس بنتی ہے, پس نکل جاتی ہے, ڈرائی آف ہو جاتا ہے. اگر اس میں پراپر سلیسلک اس طرح کے ٹاپیکل ہوں جو کہ 2% ہوتے ہیں یا گلائکولک, تو یس اٹ ورکس بٹ لانگر پیریڈ کے لیے جس طرح آپ نے بتایا اس سے ہائپر پگمنٹیشن ہو جاتی ہے, صحیح, ڈرماٹائٹس ہو جاتا ہے. تو دیٹ از ناٹ لائک 1 گھنٹہ از میکسیمم آپ لگا دیں تاکہ اوکلوژن آپ کر رہے ہیں, اوکلوڈ کر رہے ہیں, اس کو بند کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ میک اپ وغیرہ کرتے ہیں دل ہیو لانگ ٹرم سائڈ افیکٹس. بالکل صحیح. اچھا, اب اگر یہ ہم بات کریں ابھی تک جو ایک نارمل زون میں ایکنی ہے, بعض اوقات بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے, ایون ینگ ایڈلٹس جو ہیں, جو ہمارے ٹین ایجر بچے ہیں, ان میں بھی یہ مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے, نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کو باقاعدہ بہت زیادہ ایکنی ہے. تو اس میں بھی اسی طرح دھیرے انداز میں چلنا چاہیے یا اس کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ آپشن فرق ہوگی؟ یہ بھی ایک کیس آیا تھا, اس بچے کو بہت مزدور تھا وہ, اس کی اتنی ایکنی تھی, اتنی, اس کو ہم نے منع کیا کہ انڈور جاب کرو گے, اور اس میں تو دھیمے والا کوئی وہی نہیں تھا, اس میں تو 40-60 پہ آپ چلے جاؤ, روکیٹین پہ, ساتھ اینٹی بایوٹک ڈالو, ٹاپیکل ڈالو, وہ اگریسو ہوتا ہے. لیکن سٹارٹ ہمیشہ ایکنی 1-2-3 پمپل سے ہوتی ہے. آپ صبح اٹھتے ہیں, آپ کا پلو پہ اگر نوٹ کریں گریسینس ہوتی ہے, آپ کی کمپلینس ہوتی ہیں کہ میرا فیس گریسی ہے. جس کا اسکیلپ گریسی ہے اس کا فیس بھی گریسی ہوتا ہے, تو اٹس بیکاز اٹس اے اسکن. تو آپ کو ادھر سے ہی اسٹارٹ کر دینا چاہیے ٹریٹمنٹ. لوگ سنتے بھی نہیں ہیں فرا, نہیں سنتے. اس بچے, اتنا خوبصورت بچہ, اس کا وہی نوڈیولوسسٹک ایکنی تھی, اس کا فیس ڈسفگر کر گیا تھا کیونکہ وہ آپ کے فیس کی اسکن کو اسٹریچ کر دیتے ہیں, خراب کر دیتے ہیں. دے ڈونٹ لسن. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ اس طرح سے یہ ٹھیک ہو جائے گا, یا اس کے علاوہ کھانے پینے میں بھی کچھ تبدیلی کرنے کی ضرورت ہوگی اور اس کے ساتھ بھی چیزیں جو ہیں بہتر ہوں گی؟ جیسے کہتے ہیں انڈے کھا لیے تھے, اب آم آئیں گے تو آموں کے سر الزام لگ جائے گا, آج کل میں آم بہت کھا رہی ہوں تو دیکھا نا یہ نکلنا شروع ہو گیا. سو یہ بھی کوئی تعلق ہے ان چیزوں کا؟ نہیں, دیر آر اسٹڈیز جس میں یہ بتایا سیکنڈری ہے جنک فوڈ کے ساتھ, بیکاز اس کے اندر گروتھ ہارمونز ہوتے ہیں. ہاں, اگر اس کو کیا کہتے ہیں مینگوز میں فرٹیلائزرز اس طرح کے یوز کیے گئے ہیں یا کچھ بھی, تو اوبیسلی سیکنڈری ایفیکٹ ہوتا ہے. اٹس ناٹ ڈائریکٹلی لنکڈ ود جو گرم چیزیں کھانے کا کوئی تعلق نہیں. نہیں, اس طرح سے کوئی نہیں. انڈا عام بیچارے جو ہیں وہ اگین انڈا آپ آرگینک یوز کرتی ہیں, دیسی ہے کہ کہاں ملتا ہے آرگینک انڈا آج کل, جب تک کہ آپ نے خود نہ رکھے وہ
کہنے کو تو سارے ہی کہتے ہیں آرگینک ہی ہے جی. نہیں, you can't unless you open it اور smell نہ کریں, you can't tell. That's true. بالکل صحیح. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ انڈے آرگینک لیجیے, بتانے بھی لگی تھی کہ کہاں سے ملتے ہیں. So چک شہزاد is one place where you can go and try to find it. نہیں, اسلام آباد میں فارمرز مارکیٹ ہے, آپ وہاں سے ایوری سیٹرڈے سنڈے کو ہوتی ہے. اینڈ اوبیسلی چک شہزاد فارم ہاؤسز ہیں, وہاں پہ اکثر سیل ہوتے ہیں, اینڈ وہ ہیں اٹس لائک آرگینک ہی ہیں وہاں. ٹھیک ہے. تو آپ کو اپنی کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں ان کو بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ کیسے ہم نے اس کو مینیج کرنا ہے. میں بہت امپریس ہوں, میں اکثر اس کا ذکر بھی کرتی ہوں. ہماری جو اسٹریٹ ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پر ظاہر ہے کچھ چائنیز ایک دو فیملیز نے گھر لیے اور وہ لوگ آئے, اور میں نے آبزرو کرنا شروع کیا کہ یار ہم دور سے دیکھتے ہیں نا کہ چائنیز بڑے جی ہیلدی رہتے ہیں, اسمارٹ رہتے ہیں. نمبر 1 ان کی بہت جو ایج کے لوگ ہیں وہ بھی واک کر رہے ہوتے ہیں. صبح صبح جب آپ نکلیں تو دے آل آر واکنگ, وہ اسٹریٹ پہ چل رہے ہیں, پارک میں چل رہے ہیں, آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ کچھ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. نمبر 2 ان کے گھر کے باہر نا چھوٹا سا, جیسے ہم سب کے اسلام آباد میں بائی لاز ہیں کہ آپ نے اپنے سامنے جو ہے اتنی جگہ چھوڑنی ہے, پیچھے اتنی جگہ چھوڑنی. 2 ایریاز جو کہ پاکستانی ہم لوگوں کے سب نے یا تو سیمنٹ کر کے گاڑیاں کھڑی کی ہوئی ہیں, یا پھر یہ کہ وہ مطلب اٹس کوئی مالی آئے تو وہ اس کو تھوڑا بہت کر جائے. میں نے دیکھا وہ خاتون جو ہے وہ روزانہ صبح وہاں پہ واز ڈوئنگ سم تھنگ اینڈ دین شی پلانٹیڈ, اور کیا لگایا ہوا تھا, ادرک. آئی مین ادرک, اینڈ دین کچھ اس نے کیج بنایا ساتھ اور مرغیاں. اینڈ آئی واز سو امپریسڈ کہ یار یہ دیکھو, کہنے کو یہ بھی ایک گھریلو خاتون ہے, ایجڈ خاتون ہے, گھر میں رہتی ہے, بٹ شی از ڈوئنگ آل دس, کہ چھوٹا سا اس کا جو ایک کچن گارڈن ٹائپ کی چیز ہے اس کو اس نے مینٹین کیا. سو وہی آپ کی آرگینک چیزوں سے یاد آیا کہ ہماری چوائسیز کھانے کی جو ہیں وہ بھی تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. بچوں کو کیسے سمجھائیں گے آپ یہ؟ نہیں سمجھا سکتے, بالکل بھی نہیں. ونس اے ویک اوبیسلی میرے گھر میں بھی لا بریک ہوتا ہے, سب کے ہوتا ہے, لیکن آئی تھنک بیکاز آف آر لیزینس ہم کہتے ہیں چلو منگوا لو, ٹھیک ہے. اور آپ ابھی بھی نوٹس کرنا, جن پیرنٹس نے ریسٹرکشنز رکھی ہوئی ہیں, ڈسپلنڈ ہیں بچے, ان کے بچوں میں ہر طرح کی کمپلیکیشن کم ہے. جس طرح آپ نے چائنیز فیملیز آر ویری اسٹرکٹ ود دیئر کڈس, ان کے ڈسپلن سب کچھ. وہ گارڈننگ کر رہی ہے تو اس کی بیٹی اس سے سیکھے گی, 1-2 دن بیٹھے گی, آہستہ آہستہ آپ میں وہ چیزیں انگرینڈ ہو جاتی ہیں, آپ وہ کرتے ہیں. دین جس طرح آپ واک کا کہہ رہی ہیں, اس سے بلڈ سرکولیشن زیادہ ہوتی ہے. اٹس ناٹ جسٹ دا اسکن, آپ کی اوور آل آرگنس جو ہوتے ہیں ان میں بلڈ فلو اچھا ہو جاتا ہے. پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جب بڑے بزرگ وغیرہ واک کرتے ہیں کچھ بھی, تو سب سے پہلے ہم کہتے ہیں بڑے آج کل آپ واک پہ جا رہے ہیں, اپنا مطلب وی ٹیک ایوری تھنگ نیگیٹو. ہاں ایگزیکٹلی, وی شوڈ انکریج دیم. تو ہماری اپنی فیملیز میں ہی ایشوز ہیں کہ وی شوڈ لائک کہ نہیں جا رہے تو ساتھ لے کے جائیں. اگر جس طرح آپ کہہ رہی ہیں وہ گارڈننگ کریے تو ہمیں بھی, ہم کریں گے تو ہمارے بچے کریں گے, ہم ہی نہیں کرتے تو وہ کیا کریں گے. ایگزیکٹلی, بالکل. اچھا اب مجھے بتائیے کہ سن بلاک اس موسم میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ گرمیاں آ گئی ہیں, سن بلاک لگائیں. سن بلاک جو بچے لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو اس سے ایکنی ہوتی ہے. اب اس ایک مسئلے کا کیا حل سجیسٹ کریں گی؟ پر اگین رانگ چوائس آف پروڈکٹ. ایکنی کی سن بلاک از کمپلیٹلی انٹائرلی ڈفرینٹ. تو وہ اوور دا کاؤنٹر میں مل جائیں گے؟ اوور دا کاؤنٹر اوپر ان کو یہ بتانا ہوتا ہے سیبم کنٹرول, اور نیچے لکھا ہوتا ہے پراپر ایکنی کے بچوں کے لیے ٹھیک ہے, نارمل اسکن بھی نہیں, ڈرائی بھی نہیں, یا اگر یہ بھی لکھا ہو کہ نان کومیڈوجینک وہ بھی نہیں, پراپر اوپر لکھنا چاہیے کہ ایکنی کا وہ دیکھیں لیبل, SC لکھا ہوتا ہے نارملی سیبم کنٹرول, وہ یوز کریں, جیل فارم میں یوز کریں. دین لیوک وارم واٹر سے فیس واش کریں, کیونکہ ٹھنڈے پانی سے ڈرٹ یا آئلینس ختم نہیں ہوتی. یہ جب آپ چھوٹی چھوٹی ٹپس گھر پہ فالو کرتے ہیں تو ایز سچ آپ لوگوں کو ایشوز نہیں ہوتے. ایک طرف ہم گرم نیم گرم پانی سے وہ کریں, دوسرا کہتے ہیں کہ آپ نے اگر آپ کی اوپن پورز اور اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپ ٹھنڈے یخ پانی سے جو ہے آئسنگ کریں, یا پھر ٹھنڈے یخ پانی جو ہے اس سے اسپلیش کریں تو وہ بھی اچھا ہے, یا ٹوننگ کریں کہ آپ کا ٹونر جو ہے وہ فریج میں رکھیں اینڈ دین اسپرے اٹ, تو وہ بھی کولنگ افیکٹ کے ساتھ پور منیمائز کرے گا. کس بات کو بندہ سنیں؟ یو آر ٹاکنگ, آپ جو بات کر رہی ہیں وہ ایجنگ کی ہے. ایجنگ کے ساتھ پورس کھل لائک آپ کے فیس پہ آ جاتے ہیں, وہ فریزنگ کرائیو تھراپی از یس اٹ ورکس, بٹ جس طرح یہ چھوٹی چھوٹی ریمیڈیز ہیں سے ایز سچ اٹ ڈزنٹ. بٹ جو ایکنی کا ہے, اف یو ڈونٹ وانٹ کہ آپ کے پورس کھلے ہوئے ہیں, اس کے اندر ڈرٹ جائے اور ڈرٹ ایز اے پمپل باہر آئے, دین یو ہیو ٹو واش اٹ آف. جس طرح آپ آئل کو ہی دیکھ لیں, آپ پوری اس ٹھنڈے پانی سے دھوتی رہیں تو ہٹتا ہے, لائک اس طرح سے آپ کی اسکن کا بھی ہے کہ یو ہیو ٹو واش اٹ آف پراپرلی. اینڈ بیڈ ٹائم پہ
मस्ट आप वो करें, एंड लाइक विथ प्रॉपर फेस वॉश या क्लिनजर जो भी यूज़ करते हैं आप लोग. एंड मॉर्निंग के लिए द बेस्ट टिप इज़ के ल्यूकवार्म पानी से धोया और टॉवल ड्राई करें. डू नॉट यूज़ एनी केमिकल, बिकॉज आपके जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं उस दे आर वेरी हेल्दी. उसके ऊपर आप उसको एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ करें अपने नेचुरल ऑयल्स को, उसके ऊपर आप सन ब्लॉक लगाएं. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. अच्छा, और कुछ ऐसा जो कि आप इससे जुड़ा हुआ हमें इन्फॉर्म करना चाहें? बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि बहुत अर्ज भी होता है कि पिंपल जो है उसको फोड़ दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए. क्या इस तरह करना चाहिए या नहीं, उसे उसी तरह से छोड़ना चाहिए और उसके ऊपर कुछ अप्लाई करना चाहिए? ये जो पिकिंग करते हैं दैट इज़ वेरी साइकोलॉजिकली सूदिंग फॉर देम. उनको लगता है कि इट्स लाइक ठीक हो गया. इसके लिए आजकल बड़े अच्छे आए हुए हैं पिकिंग पैड्स जिनको बोलते हैं. उसके अंदर छोटे छोटे एक्नी की तरह के वो दाने रखे हुए हैं. अगर आपका पिंपल तोड़ने का दिल है तो आप उसको के साथ खेलें. इट्स हमारी ये एक साइकोलॉजिकल या एक हम एक को ख़त्म करते हैं फिर सेकंड, वो उनका एक इनवॉलेंट्री एक्शन होता है जो वो खुद स्टॉप नहीं कर सकते. फिर देन इट्स सूदिंग फॉर देम कि चलो ये तो हटा दिया, अब नेक्स्ट भी हटा देंगे. टेम्परेली वो हट जाता है, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं लाइक जिस तरह आपके हाइपर पिगमेंटेशन दैट लास्ट फॉर एवर और फिर इसका इलाज ही नहीं है. अच्छा, अब ज़रा सेकेंडरी पार्ट पे आते हैं. जिन लोगों को ये हो चुका है मसला और वो इस फेज से एक्टिव एक्नी के फेज से गुजर चुके हैं, अब उनको वहाँ पे स्कारिंग है, खड्डे हैं या रेडनेस है, तो उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगी? उसके लिए तो कम्प्लीटली एस्थेटिक्स ट्रीटमेंट्स हैं. उसमें अगर हाइपर पिगमेंटेशन है तो ऑब्वियसली इंजेक्टेबल्स भी हैं एंड देन टॉपिकल भी हैं, लेकिन वो आप क्लिनिकल से निकल चुके हैं. आपकी ये डिसऑर्डर ख़त्म हो गया. अब उस डिसऑर्डर के सेकेंडरी इम्पैक्ट था, उसको आप लोगों को एस्थेटिशियन से ही करना पड़ता है. यू कैन नॉट लाइक घर पे बैठ के नहीं हो सकता ये इसका. और कितना इफेक्टिव है एस्थेटिशियन के पास जाकर उसको ट्रीट करना? आई मीन विल इट वर्क? ख़त्म हो जाएगा आपके खड्डे सब चीज़ें जो है मुकम्मल तौर पे आप उससे निजात पालेंगे? मैंने बिल्कुल स्टार्ट में मिनिमाइज़ वर्ड यूज़ किया था और मैं हमेशा पेशेंट कहती हूँ कि इट विल इम्प्रूव. अब एक पेशेंट 100% कोरियन ग्लास स्किन चाहता है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. बिल्कुल सही. सो जितना अर्ली ट्रीटमेंट शुरू करें उतना इफेक्टिव है, या इसको थोड़ा पहले कर लेंगे, पहले एक दफ़ा सारी एक्नी हो जाए फिर सारी ख़त्म हो जाए तब एक दफ़ा इस ट्रीटमेंट पे जाएंगे? इस तरह बिल्कुल भी नहीं. जहाँ जिस दिन स्टार्ट होती है उधर से स्टार्ट करेंगे तो आपके प्रॉब्लम्स नहीं होंगे. एक बार जिस तरह ट्रांसप्लांट वाले कहते हैं कि एक बार पूरे गंजे हो जाए और फिर इस तरह नहीं होता. एक बार अगर डिसऑर्डर आपका एडवांस हो गया है वो एडवांस ही रहता है, वापस नहीं हो सकता वो. अच्छा, इतनी एडवांसमेंट है एस्थेटिक मेडिसिन में, अभी तक कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो एक्नी ब्रेकआउट को रोक सके? यानी अगर पता है कि फैमिली में टेंडेंसी है तो कुछ ऐसा ट्रीटमेंट ऑप्शन जो प्रिवेंट कर सके कि एक्नी हो ही ना? देखिए जेनेटिकली तो ऑब्वियसली हम इस चीज़ को वो नहीं कर सकते चैलेंज, लेकिन अगेन एग्जांपल इज़ लाइक मेरे घर पे है कि हमने प्रिवेंशन पे ही गए हैं विद टॉपिकल, तो वो टॉपिकल से इट इज़ वर्किंग. सो फॉर माय डॉटर शी हैज़ नो लाइक ऑयल की इश्यूज़ नहीं, बट शी इज़ वेरी लाइक अपने ऊपर फोकस्ड भी है वो. अच्छा, अब मुझे बताइए कि वो क्या एक होम केयर है जिसको कि आप सजेस्ट कर रही हैं, जो आप कह रही हैं कि टॉपिकल इस्तेमाल होना चाहिए जिन लोगों को ये मसला है कि उनको एक्नी ब्रेकआउट होता है और ऑयली स्किन है? पहले तो अगर आपकी बेटी मेकअप करती है, यू शुड नो कि प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड. इट शुड बी मिनरल प्रोडक्ट्स होने चाहिए. सेकेंडली उसके जो बेडिंग है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, बच्चों की बेडिंग, ताकि डर्ट वगैरह ना आए और एक्नी के इश्यूज़ ना हो. अगर उनकी ऑयली स्किन है तो उनको सिखाएं कि हाउ टू लाइक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप लोगों ने अपने किस तरह से फेस को वॉश करके रात को सोना है. स्किन केयर आपकी एक रूटीन पेरेंट्स सेट करके दे दें. जब स्किन केयर रूटीन उनकी बच्चों की अच्छी हो जाती है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं और होता. स्किन केयर रूटीन में आप एक दफ़ा तस्करा कर दें कि क्या क्या चाह रही हैं आप इसमें? फेस वॉश, सन ब्लॉक एंड स्पॉट ऑन जेल. अगर कोई एक्नी निकल रही है, ब्रेकआउट हो रहा है, जो कि नॉर्मली बच्चियों को मंथली साइकिल के इर्द गिर्द होता है, वहाँ पे हल्का सा पी साइज लेके रात को लगा के सो जाएं और सुबह वॉश कर दें. फिर मॉर्निंग में मेक श्योर करें कि एक्नी के जो मॉइस्चराइजर्स हैं वो यूज़ करके उसके ऊपर सन ब्लॉक यूज़ करें और स्कूल में भी उनको साथ दें. और जब उनकी ब्रेक टाइम होता है अराउंड 12 or 1, तो
باتھ روم میں جا کے فیس واش کر کے دوبارہ سے سن بلاک لگائیں جتنا، اور جتنی گرمی سے بچوں کو بچا سکتے ہیں تاکہ فلیئرز نہ ہوں، یہ ساری چیزیں آپ کو انکلوڈ کرنی پڑیں گی. دین ڈائٹ کو تھوڑا سا مانیٹر کرنا پڑے گا. بالکل صحیح. سو ان تمام چیزوں کے کمبینیشن کے ساتھ کم ایکنی کے نکلنے کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے، اور اگر نکلے تو اس کے بارے میں ٹریٹمنٹ آپشنز ہم نے ڈسکس کر لی ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سماویہ فار یور ٹائم اینڈ یور پریزنس ہیئر ٹوڈے. آپ نے آج ہمارے ساتھ اس ایشو کے اوپر بات کی. گرمیاں بھی ویسے تو گرمیاں آ چکی ہیں، لیکن ظاہر ابھی ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے ہمارے ملک میں گرمیوں کے قیام کا، 6-7 مہینے تو ہم نے اسی موسم میں گزارنے ہیں. سو آپ اپنی اسکن کا اور اپنے بچوں کی یا فیملی کے باقی ممبرس کی اسکن کو اس ٹپس کے ساتھ جو ہے مینٹین کر سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ، اور ایک بریک کے لیے رکنے کے بعد مل رہے ہیں آپ سے اپنے اگلے مہمان کے ساتھ. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.